آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا مجھے کہتا کہ یار میں نا رات کو سویا ہوا تھا تو رات کو نا ایک پہر میں میری آنکھ کھلی تو اچانک سے میں ڈر گیا تو میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک خبر چل رہی تھی، وہ صبح آ کے بتا رہا ہے کہ یار میں رات کو ڈر گیا تھا اور یہ خبر چلی ہوئی تھی، میں نے ٹی وی پر دیکھی ہے اور وہ صبح بتا رہا تھا ایک نئی خبر ہے، ہم تو سوئے ہمیں تو نہیں پتہ کہ رات کو کون سی خبر چلی ہے۔ پھر بڑا افسوس ہوا مجھے کہ یار حیف ہے تیری زندگی پر، رات کو ڈرا ہے تو نے ٹی وی آن کر لیا، کاش کہ تو قرآن مجید اٹھا لیتا، تو قرآن مجید کھوڑ کے پڑھ لیتا ہیں۔ قرآن مجید کی صورتیں وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ تیرے رشتہ دار بھی تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے سگے بہن بھائی بھی تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے ماں باپ بھی تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے بچے بھی تجھے چھوڑ جائیں گے، ہر چیز، تیرے دوست بھی چھوڑ جائیں گے تجھے، جس کے لیے آج تو 12 1 بجے تک محفل سجا کے بیٹھتا ہے، ہر چیز چھوڑ جائے گی۔ لیکن یہ قرآن مجید کی سورہ جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ صورت ایسی ہے کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنے والا بندہ جو ہوگا، قیامت والے دن اس کا کچھ ایسا عالم ہوگا کہ وہ صورت جو ہے اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور سفارش کرے گی کہ باری تعالیٰ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تو اس کی بخشش نہیں کر دیتا، جب تک تو اس کو معاف نہیں کر دیتا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو پھر جواب دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، جس کو آج ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ صبح اٹھے ہیں جناب، ہمیں رات کو میسیج آئے، ہمیں فون ہے کہ جی صبح اتنے بجے تو نے دکان پہ پہنچنا ہے، عید کا رش ہے، اتنے بجے میٹنگ ہے دفتر کی تو نے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں صبح 4 بجے بھی اٹھ جائیں گے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہونا کہ جناب ہم نے 7 بجے کہیں جانا ہے کام پہ تو ہم تیاری کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، سوئے رہیں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا بھائی، بستر پہ سوئے سوئے رب نہیں ملتا، گھروں میں پڑے رہیں تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل ہونا۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اس کے راستے میں نکلو، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، زندگی گزارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اٹھنا ہے، رزق تلاش کرنا ہے، کھا کے سو جانا ہے، بچے پیدا کرتے جاؤ، رزق اکٹھا کرتے جاؤ، بس یہ زندگی نہیں ہے ہماری بھائی۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے۔